حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے ہم لوگ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب ان کی نافرمانی سے انہیں باز آنے کے باوجود وہ باز نہ آئے تو انہیں عذاب دیا۔ تو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا رجفہ، یعنی زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ سورۃ ہود میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ صیحہ یعنی چیخ کا عذاب آیا تھا، اور اسی طریقے سے سورۃ شعراء میں الذلہ یعنی بادل کا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تینوں عذاب اس قوم پر آئے تھے، یعنی ایک سب سے پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا تھا جس میں سے شعلے، چنگاریاں اور آگ کے بھبوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال جس سے ان کی روحیں نکل گئیں اور بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ یہ ان کی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب تھا۔ اور آج معاشرے میں ہم دیکھیں، میں نے پہلے بتایا کہ معاشرے کے اندر آج ایک گناہ نہیں، سارے گناہ یکساں ہو چکے ہیں، برابر ہو چکے ہیں۔ ہر بندہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور کوئی ڈر خوف نہیں رہ گیا۔ آیت نمبر 94، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجتا ہے تو سب سے پہلے انہیں خوف دلاتا ہے۔ کس طرح سے خوف دلاتا ہے؟ سختی میں، یعنی ان پر آزمائشیں آتی ہیں، رزق میں کمی ہو گئی، دوسرے معاملات میں تنگیاں ہو گئی، شاید کہ یہ تنگی دیکھ کر اللہ کے روبرو جھک جائیں، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جب وہ اس میں عاجزی اختیار نہ کرتے، یعنی سختی کے باوجود، آزمائش کے باوجود وہ اپنی روش کو نہ بدلتے، تو اللہ پھر ان کو کیا دیتا؟ خوشحالی دے دیتا۔ شاید کہ آپ یہ خوش ہو کر اللہ کی عبادت کر لیں، یعنی پہلے تنگی میں اللہ کی طرف شاید رجوع کر لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تنگی میں رجوع کر لیتے ہیں اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو خوشی میں رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے دونوں کیفیتیں اس بستی کے اوپر، ہر بستی کے اوپر ڈالی، لیکن جب دونوں کیفیتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے کھانے پینے لگ گئے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو زمین کے اندر اتنا کچھ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ خوش ہے تو دے رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہاں تک کہ اللہ انہیں بغتہ اچانک پکڑ لیتا ہے۔ اچانک سے مراد احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ یہاں تک کہ موت اسے جہنم کے کنارے پہ کھڑا کرتی ہے، اور جب وہ موت آتی ہے تو اسے جہنم میں دھکا دے دیا جاتا ہے، اور وہ شاید یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا رب مجھ پر راضی ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو انعام یا مال و دولت یہ نہ سمجھیں کہ راضی ہونے پر اللہ دیتا ہے۔ اللہ اگر راضی ہے تو سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ مال کی فراوانی نہیں دیتا، کیونکہ مال اللہ کے نزدیک دنیا کیا ہے؟ حقیر ہے۔ مال اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کے قابل نہیں ہے، البتہ عبادت، سجدہ، اللہ کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں توفیق دیتا ہوں، وہ رب کے آگے جھک کر 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ آیت نمبر 107، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہوا، کافی سارا اس میں بھی ہے، اور حضرت موسیٰ کا ذکر بہت ہی زیادہ قرآن کے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو کچھ کرتے تھے، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بتایا کہ تم نے ایسے کام نہیں کرنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادوگر بہت زیادہ تھے، معجزہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کون سا معجزہ دیا؟ عصا دیا، جو زمین پر ڈالا تو اسی وقت اژدہا بن گیا، یعنی یہ وہ عصا تھا جسے حضرت موسیٰ لاٹھی کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، اور بکریوں کو، ریوڑوں کو چرانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ درخت کے اوپر مارتے اور پتے گرتے اور وہ بکریاں ریوڑ اس کو کھایا جایا کرتی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، تو انہوں نے کہا یہ تو لاٹھی ہے، اور اس سے ایک لگاتا ہوں، چلتا ہوں، بکریوں کے ریوڑ کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اس کو چھوڑ۔ انہوں نے جیسے ہی چھوڑا تو اللہ نے اس کو اژدہا بنا دیا، اور پھر کہا دوبارہ پکڑو، ڈرو نہیں، یہ تمہاری لاٹھی کی شکل میں ہی رہے گا، اور یہ تمہارے پر ایک قسم کا معجزہ ہے۔
اور دوسرا مزہ انہیں کیا دیا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو وحی نکالتے تو دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا سفید نظر آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اسی اژدہا والے یعنی عصا والے معجزے پر جادوگر جب جادوگروں کے ساتھ ساتھ قوم نے دیکھا تو انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ جادو سمجھا کہ یہ بھی ایک جادو ہے، کیونکہ اس دور میں جادو ہی جو مشہور تھا۔ تو جادوگروں کو بلایا گیا، جادوگروں نے جب دیکھا اپنا جادو کا طریقہ آزمایا میدان کے اندر، پھر جب حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن کر ان کے سارے جادو کو، رسیوں کو، سب کچھ نگل گیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ جس کو جو علم ہو نا، اس علم کی بیس پر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واقعی وہی چیز ہے یا اس سے ہٹ کر ہے۔ تو جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ واقعی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے۔ تو اسی وقت رب موسیٰ و ہارون کہتے ہوئے اپنے رب پر ایمان لیا اور کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ الٹا موسیٰ کو پست ہونے کی بجائے اللہ نے تقویت دے دی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، جماعت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہارے خلاف سے بازو اور ہاتھ کاٹوں گا، یعنی جو تم میں سے ایمان لے آ رہا ہے، ایک سائڈ سے دائیں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں ٹانگ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ جن کا ایمان تھا ابھی ایمان لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاور دیکھے ایمان کی، کہ ایمان کی پاور اتنی کہ انہوں نے کہا کہ آخرکار جانا تو رب کے پاس ہے، تو جو دینا چاہتا ہے سزا دے دے، ہم نے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اور اپنے رب سے دعا کیا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، 126 میں آیت ہے، اور اس کے اندر یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، یعنی جب جس کو صبر نہ آ رہا ہو نا، جس کے اندر صبر کی کمی ہو، وہ یہ دعا کا اہتمام کرے۔ 126 میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں۔ دونوں دعائیں بہت اچھی ہیں، یعنی دونوں باتیں ہمارے لیے بہت اچھی ہیں کہ اللہ مسلمان ہو کر موت دینا اور ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرما دینا۔ یہ انہوں نے دعا کی تھی جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے، اور انہیں سزا کی خوشخبری سنا کر فرعون انہیں پھیرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب سے تعلق اتنا مضبوط کیا کہ رب سے دعائیں مانگی کہ اگر ہمیں فرعون عذاب دے تو ہمیں کیا کرنا؟ صبر دینا۔ ظاہری بات ہے عذاب میں انسان بہت کچھ اپنے آپ کو ڈگمگا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، سولی چڑھتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان ہی نہیں لاتا، میں ایمان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے رب سے صبر کی توفیق مانگی کہ اللہ اس موقع پر ہمیں صبر دینا، اور موت دینا تو مسلم کی حالت میں دینا، اب کفر کی حالت میں موت نہ دینا۔ 133 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یعنی بنی اسرائیل پر 5 قسم کے عذاب آئے۔ سب سے پہلا عذاب کون سا ہے؟ طوفان۔ طوفان سے مراد سیلاب یا کثرت بارش، یعنی یہ 2 چیزیں تھیں جس سے ہر چیز غرق ہو گئی تھی۔ یعنی طوفان ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو سیلاب کی صورت میں ہر چیز کو غرق کر دیتا ہے، یا کثرت بارش اتنی ہوتی ہے کہ ہر چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے گھروں میں ماتم برپا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے گھر بار، ہماری چیزیں، ہمارا سامان تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اور ہر عذاب کے آنے کے بعد موسیٰ کے پاس آتے اور اسے کہتے اس عذاب سے ہمیں پھیر دے تو ہم تیرے پر ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو اگلا عذاب آ گیا والجراد۔ جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، اور یہ وہ ٹڈی ہے جو فصلوں پر گرین شکل میں آتی ہے اور فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ کچھ موسموں میں ہوتی ہے، اور یہ شکار کی صورت میں شکار بھی کی جا سکتی ہے، اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ٹڈی ہے جو فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کھا کر چٹ کر جاتی ہے۔ تو ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی، پھر وہ آئے موسیٰ کے پاس، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، عذاب پھر گیا۔ والقملا، اور اس کا والجراد والقملا، جوؤں کا عذاب۔ جوؤں کے معنی میں آتا ہے کہ یہ ایسی جوئیں تھی جو انسان کے جسم کپڑوں پر بھی آ گئیں، یا پھر غلے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ پائی جاتی ہیں، اسے بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیڑا جو لگ گیا ہے، نہ تو کھانے کی چیزیں کام کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، نہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا، کپڑے، جسم، ہر طرف جوئیں ہی جوئیں اسے نظر آتی تھی۔ تو یہ بھی بہت ان کے لیے تکلیف دہ وقت تھا، اللہ نے اس کو نکال دیا، لیکن ایمان پھر بھی نہ لائے۔ اگلا عذاب ان کے اوپر آیا والضفادع، مینڈکوں کا، کہ ہر چیز میں مینڈک،
بستر میں، غلوں میں، کھانوں میں کھانا پکتا اس کے اندر مینڈک کی آ جاتی، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، یعنی ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتے، بس سے باہر تھا۔ لیٹنے لگتے تو بستروں میں ہوتے، بیٹھتے بستروں میں ہوتے، کپڑوں کے اندر آ جاتے، جسموں کے اندر آ جاتے، تو اس سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی نہ لائے۔ اگلا عذاب تھا ان کے اوپر ودما، خون، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی سارا کا سارا خون کی شکل بن گیا، پھر پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں نقصیر شروع ہو گئی تھی، کہ ہر طرف ان کی نقصیر کی وجہ سے خون ہی خون نظر آتا تھا، کہ کوئی کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، تکبر کیا، اور یہ ایسی قوم تھی جو مجرم تھی، یعنی تکبر سے مراد اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ آیت نمبر 143، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کہا تھا کہ میں ظاہری طور پر اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہاں یہ ذکر ہے اس چیز کا، کہ کہا کہ میں ظاہری طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ صحیح سلامت رہا تو شاید کہ تم دیکھ لو، لیکن جیسے اللہ نے اپنی تجلی کی تو پہاڑ بھی اللہ کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بھی ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی میرا ایمان کی پاور اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تو یہاں آتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اور یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کہتے ہیں میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا، یعنی اپنے عرش کے اوپر نزول کرے گا میدان محشر کے اندر، جسے فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، یعنی رب کا نیچے آنا ہی سب لوگوں کے لیے کیا بن جائے گا، بے ہوشی کا باعث بن جائے گا۔ اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سے سب سے پہلا شخص ہوں گا، یعنی نبی کہہ رہے ہیں ہوش میں آنے والوں میں سے میں پہلا ہوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھ دیا گیا، یعنی ایک بار وہ پہلے اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے نا، تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بے ہوشی ان پر طاری ہو گئی تو میدان محشر میں نزول اجلال کے وقت ان کو بے ہوشی نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے میرے سے پہلے ان کو ہوش میں لا دیا گیا ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ میدان محشر میں بھی ایک بار سب لوگ اللہ کے نازل ہونے پر بے ہوش ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 151، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، دعا ہے جو ہارون کی ساتھ زیادتی کرنے کی صورت میں موسیٰ نے مانگی تھی۔ ہارون کے ساتھ زیادتی کیا کی تھی، کوہ طور پر اپنے پیچھے ذمہ داری دے گئے تھے، لیکن پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، واپس آئے، ہارون سے کہا کہ میں تمہیں جب ذمہ داری دے گیا تھا تو تم نے اسے کیوں نہیں روکا، انہوں نے کہا کہ میں کمزور تھا، یہ مجھے قتل کر دیتے تو میں اس لیے خاموش ہو گیا، دشمن کو اب مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو، جب ہم دونوں لڑیں گے تو دشمن تو ہم پر ہنسے گا نا، یعنی الٹیمیٹلی بات ہے کہ دونوں نبیوں کو اکٹھا، یعنی موسیٰ اور ہارون کو اکٹھا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے قسم کا، تو کہا کہ اگر ہم دونوں آپس میں اس طرح سے کریں گے تم میرے بال پکڑ رہے ہو اور مجھے گرا رہے ہو تو دشمن مجھ پر ہنسے گا، آئندہ دشمن میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، اور یہ احساس کس طریقے سے دیا تھا، ایک لفظ یہاں پر آ رہا ہے، وہ لفظ کیا ہے، میرے ماں جائے بیٹے، یعنی کہا کہ یعنی نرمی کے لیے کہ میری ماں سے، یعنی ایک ہی ماں سے ہم پیدا ہوئے، یعنی احساس کیا ہوگا کہ ایک ہی ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں، تو یہ نرمی اور شفقت کا لفظ تھا جس میں ان کے دل میں تھوڑا سا نرمی اور احساس آ سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ پر ایسا معاملہ نہ کرو۔ یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی اور کہا کہ ہمیں رحمت میں داخل کر دے۔ آیت نمبر 157، اس کے اندر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں آیت کو، آیت تو بہت لمبی ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر تھے،
یعنی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تورات و انجیل میں بھی ایسے باتیں لکھی ہوئی تھیں، حلال حرام اور منکر کے انکار کرنے والی، یعنی کہ پاکیزہ چیزوں کے بارے میں بھی، حرام چیزوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان پر سے بوجھ کو ہٹایا گیا، یعنی نبیوں کے آنے پر ان کے اوپر کئی ایسی باتیں نازل ہوتی تھی جس سے ان کا بوجھ ہٹ جایا کرتا تھا، یعنی جو انہوں نے فضول رسمیں بنائی ہوتی تھی وہ ایک قسم کا کیا ہوتی ہے، بوجھ ہوتی ہے۔ جیسے آپ معاشرے میں دیکھ لیں، شادی ہے یا وفات، دونوں صورتوں میں ہم نے اسے کیا بنا لیا، اپنے لیے بوجھ بنا لیا۔ بھی کھانا چلے گا، مرنے پر بھی کھانا چلے گا، ایک دیگ نہیں، دو دو تین تین دیگیں آ رہی ہیں اور سب لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، جس کا کھانے کا حکم ہے، جس کے لیے نبی نے حکم دیا تھا کہ انہیں کھلاؤ، وہ بیچارے کھڑے ہو کر دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز تو نہیں ہے نا، تو یہ ہم نے اپنے اوپر خود ہی بوجھ بنا دیا ہے۔ ایک دن نہیں، 3 دن اور 3 ٹائم کا کھانا مسلسل آیا رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، سراسر بوجھ ہے۔ اور بعض اوقات گھروں میں اس معاملے کے اوپر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تو ان سے اس بوجھ کو اتارا تھا، اور اس بوجھ کے ساتھ وہ توق بھی اتار دیا تھا جو فضول رسمیں کر کے تم نے اپنے گلوں میں لٹکا رکھی تھی، لیکن تم کون تھے، تم ان پر عمل کرنے والے نہ تھے۔ اور آج کی دیکھیں بنی اسرائیل کی بتاتے کے ساتھ ہمیں اصلاح کا موقع دیا کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، کہ اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال دیں۔ نکاح کتنا آسان ہے، ہم نے کتنا مشکل بنا دیا کہ اب بیٹی کا نکاح ہو یا بیٹے کا، دونوں صورتوں میں ہم کہتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ ہوگی تو نکاح ہوگا، جبکہ نکاح کے لیے کیا شرط ہے، لڑکے کے لیے لڑکی مل جائے، نکاح کے لیے پڑھنے والا نکاح خواں آ جائے اور 2 3 گواہ آ جائے، بس نکاح ہو گیا اور خاموشی سے اس لڑکی کو لے جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ پھر ولیمے کے لیے کیا ہے کہ جتنا میسر ہو، جو بھی میسر ہو، جتنے لوگوں کو میسر ہو تم اس کو کھانا کھلا دو، تو اس کو ہم نے ایکسٹرا بوجھ اپنے لیے خود ہی بنا دیا اور اسے اپنے گلے کا ایک قسم کا توق بنا دیا، جس وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں۔